یہ مولویوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ جب تم ان کی مسندوں کے افتتاح کرو گے، ان کی کتابوں پہ تقریریں لکھو گے، ان کے نکاحوں میں جاؤ گے، ان کے پاس بیٹھو گے، تو دنیا تو یہ سوچے گی نا یہ ٹھیک ہے، جبھی تو حضرت بھی وہاں گئے۔ تم 2-4 کو مسلمان کرنے کے چکر میں 5 لاکھ کو کافر بنا رہے ہو۔ تم 5-10 کو مسلمان کرنے کے چکر میں لاکھوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہو۔ کون سے اصول ہے، کون سی محنت ہے، کون سی خدمت ہے اسلام کی؟ اسلام کی خدمت نہیں، اسلام کو نقصان سب سے زیادہ پہنچانے کا یہ طریقہ ہے۔ کل مبلغ صاحب نکاح میں گستاخانے صحابہ کے نکاحوں میں اب شرکت ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا آخر زمانے میں قوم آئے گی جس کا نام رافضی ہوگا، نشانی ہوگی میری صحابہ پہ تبرہ کرے گی، ان کے ساتھ کھانا نہیں، ان کے ساتھ پینا نہیں، ان کے نکاحوں میں نہیں جانا، ان کے ساتھ مجلس اختیار نہ کرنا، ان کے جنازوں میں نہ جانا، ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا۔ اب یہ پیغمبر تعلیم دے رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ پیغمبر کی تعلیم سے ہٹ کر تم 1 لاکھ کو بھی مومن کرو نا، کیا اللہ کے یہاں یہ محنت قبول ہوگی؟ اتنا زیادہ وہ نہ بنے آدمی کہ دینی اصول ہی کو پامال کریں، اور تم بیٹھے بھی شہنشاہ نقوی کے ساتھ ہو، جس نے بھی گستاخیاں کی ہیں وہ تو تمہارے ساتھ بیٹھ کے اپنے کو دھلانے کے لیے آیا ہے۔ ہم یہاں کوئی کنچے کھیل رہے، چھولے بیچ رہے، فیاروں کے لیے ہم در در گھر رہے ہیں۔ کتنے مسائل اور معاملات ہوتے ہیں تمہیں نہیں پتہ شاید۔ اور اس شہنشاہ نقوی کو ہم نے اتنا الحمدللہ بدنام کیا ہے، اسے میڈیا والے نہیں بلا رہے کہ یار یہ متنازع آدمی بن گیا ہے۔ متنازع ہے نا، کیونکہ وہ کہتا ہے نبی کے بعد صرف 3 صحابہ مسلمان تھے، باقی سارے کافر ہو گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ علی کا درجہ سارے نبیوں سے افضل ہے، ہم ٹھوک کے کہتے ہیں۔ جو کہتا ہے علی اللہ سے 2 سال چھوٹا ہے، یہ ساری کلپ اس کے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہم فرضی باتیں تو نہیں کر رہے۔ ایسے گستاخوں کے ساتھ بیٹھو۔ اگر تم اسی طرح سمجھتے ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جمال صاحب، جمال کی جمیلہ صاحبہ، بتاؤ پھر مرزا مسرور کے پاس کب جاؤ گے؟ بتاؤ قادیانیوں کے پاس کب جاؤ گے؟ انہیں مسلمان نہیں کرنا، انہیں مومن نہیں کرنا؟ تمہارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں ان کے پاس بھی بیٹھوں، قبلہ کعبہ کہوں، لیکن عوام کا رد عمل سے ڈرتے ہو، تمہیں اللہ کی رضا کا خوف نہیں ہے، تمہیں عوام کا ڈر ہے، ورنہ تم وہاں جانے کے لیے بھی ترس رہے ہو۔ جب اس گستاخ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو وہ وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن رد عمل کا ڈر ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کل یہ حضرت صاحب کا ان کے نکاح میں، بابا جن کے نکاح الگ، جن کے خطبوں میں صحابہ پر تبرے، جن کی نماز جنازہ میں صحابہ پر تبرے، دعائیں تو پڑھو نا ان کی نماز جنازہ کی اور ان کی اتحیات کی۔ آپ کہتے ہیں کیا ہوا ہمارے یہاں کے اپنی نماز ہی پڑھی ہے، اپنی پڑھی نہیں، اس کی آخر میں اتحیات میں اللہم الانا ابا بکر و عمر و عثمان، یہ آخر میں وہ ان صحابہ پر لعن کرتے ہیں۔ تمہیں تھوڑی پتہ ہے ان کی اتحیات کیا، ہمیں پتہ ہے۔ وہ تیری عبادت خانے میں آ کے کہتا ہم صرف نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تیری مسجد میں آ کر صحابہ پہ تبرہ کر کے چلا جاتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔